سورۃ نور کی آیت نمبر 12-13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ لولا کیوں نہیں ایسے ہوا، اذ سمعتموہ جیسے ہی سنا تم نے اس کے بارے میں، ظن المؤمنون والمؤمنات سمجھنا چاہیے تھا مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا اپنی جانوں کے بارے میں بلائی والا معاملہ، وقالوا اور وہ کہتے، ھذا افک مبین یہ تو کھلم کھلا اعلانیہ جھوٹ ہے۔ لولا کیوں نہیں جاؤ آئے وہ علیہ اس بات پر، بِأَرْبَعَةِ شُہَدَاء چار گواہ لے کر، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء بس جب نہیں لائے وہ چار گواہ، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ پس یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حافظہ قاریہ معلمہ مدثرہ مجملہ عاملہ کاملہ سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے ایک جنگ سے واپسی پر، غزوہ بنی مستلق میں ایک جنگ تھی، واپسی پر الزام لگا دیا۔ اس کا پس منظر، پیش منظر، تہ منظر اور اس کی کچھ یعنی بنیادی باتیں کل بیان ہو چکی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے، کہیں پڑاؤ ڈالا تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حاجت کے لیے رات کا وقت تھا، دور چلی گئیں، واپس آتے ہوئے ان کا ہار کہیں گر گیا، اس کو ڈھونڈنے میں وقت لگ گیا، قافلہ چل پڑا، وہیں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں اور انتظار کرنے لگیں کہ آقا علیہ السلام جیسے ہی خیمے کے اندر جو اونٹ کے اوپر بنایا جاتا تھا عورتوں کے لیے باپردہ ماحول، صبح تشریف لائیں گے تو دیکھیں گے تو خیمہ خالی ہوگا، ہودج اسے کہا کرتے تھے، تو پھر وہ واپس آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ ہر قافلے والوں کی یہ عادت تھی کہ وہ چند میل پیچھے ایک یا دو افراد کو رکھا کرتے تھے کہ قافلے سے جو بھی کوئی شے راستے میں گر جائے یا بھول جائیں تو وہ واپسی پہ انہیں لیتا آئے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ شخصیات کے نام ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اشارہ بیان کرتے ہیں اور ان شخصیات کے جو نام ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں آئے۔ تو ان آیات میں بھی اماں جی عائشہ سے حدیثیں ہیں، ان میں یہ حدیث عائشہ حدیث کے واقعہ افک کے نام پہ مشہور ہے،
تو اس میں نام بھی ذکر کیے گئے۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں میں ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور اس دوران مجھے نیند آ گئی۔ تو وہ آدمی جس کی ذمہ داری تھی پیچھے قافلے سے، ان کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے مجھے پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت سب مومنہ عورتیں گلیوں بازاروں میں ننگے منہ پھرتی تھیں۔ باقی جسم تو پہلے ہی انہوں نے ڈھانپا ہوتا تھا، صرف ایک چہرہ ہی ننگا تھا۔ تو جب پردے کی آیتیں آئیں تو وہ چہرہ بھی ڈھانپ لیا گیا۔ اصل میں پردہ آیا ہی چہرے کے لیے تھا، پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے، پہلا جسم تو پہلے ہی ڈھانپا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے پردے کی آیتوں سے پہلے دیکھا تھا، تو آپ پہچان گئے، اور انہوں نے اونچی آواز سے استرجا انا للہ پڑھا کہ ایک انہونا کام ہوا کہ رسول پاک کی بیوی زوجہ وہ تنہا یہاں اکیلی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑ گئے، تو یہ کسی وجہ سے رہ گئی ہیں۔ انا للہ پڑھا، جب انا للہ پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے علاوہ نہ صفوان نے کوئی بات کی نہ میں نے کوئی بات کی۔ انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور میں اونٹ پر بیٹھ گئی، وہ رسی پکڑ کے آگے آگے چلنے لگا اور میں ذکر و تسبیحات میں مشغول ہو گئی۔ اسی دوران ہم قافلے تک تیز تیز چلتے پہنچ گئے، اور وقت تھا صبح اشراق کے بعد چاشت کا وقت ہونے والا تھا، یعنی 7-8 کے درمیان کا وقت تھا۔ ابھی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات نہیں کہ عائشہ صدیقہ پیچھے ہیں۔ وہ جو منافق تھے اور جن کے دل میں شروع سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف بغض بھرا ہوا تھا، انہیں موقع مل گیا۔ ان میں سے جو سب سے بڑا منافق تھا رئیس المنافقین ابن ابی بن سلول، اس کی نظر پیچھے پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ 2 افراد ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، اور یہ ہیں بھی ہمارے قافلے کے لباس ایسے ہی ہیں، تو یہ پیچھے کیا ہونا ہے، یہ کیوں رہے ہیں؟ جب قریب پہنچے تو پہچان لیا کہ یہ تو عورت ہے اور ایک مرد ہے۔ پوچھا بھائی صفوان یہ عورت اتنی سی بات پہ اب صفوان کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات ہیں، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ اب جس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوں وہ سرے عام ایسے اونٹ پہ بیٹھ کے دونوں آتے ہیں؟ انہوں نے تو پہلے ہی ناجائز تعلقات ختم کر کے کہیں چھپ چھپا جانا تھا۔ ان کا سرے عام قافلے کے اندر آنا ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دونوں پاک صاف ہیں۔ تو پھر انہی پاک صاف ہستیوں کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی بار گواہی دی۔ یہاں بھی آیات بینات ہیں اور سورہ احزاب کے اندر بھی آیات ہیں، اور وہاں بھی الفاظ ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی عورتوں تم عام عورتوں جیسی نہیں، یعنی تمہاری شان عام مسلمان عورتوں جیسی نہیں، تمہاری شان ان سے کہیں بلند ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہ نے تمہیں اہل بیت بنایا ہے اور تم سے پاکیزہ ترین شخصیات ہے ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن پاک نازل ہوتا ہے نا، اب اس کی تم نے کثرت سے تلاوت کرتے رہنا۔ تو اس انما یرید اللہ آیت تطہیر جو ہے، اس سے پہلے بھی نسان نبی کا ذکر ہے، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں مراد ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، بیٹیاں بھی مراد۔ اور بعد میں وذکرنا، یہ بھی مؤنث کی ضمیر ہے، اور یہ بھی آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی بنات مراد ہیں۔ تو جتنی بھی رسول پاک کی رشتے دار عورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جد میں سے، آباء و اجداد میں سے، والدہ مکرمہ، دادی جان، آپ کی نانی جان اور آپ کی پھوپھیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی نواسیاں، یہ ساری عورتیں دنیا جہان کی پاکیزہ ترین عورتوں سے بھی پاکیزہ تر ہیں۔ تو جن کی طہارت کی، پاکیزگی کی اللہ رب العزت گواہی دے، جو اس میں شک کرے اس سے بڑا بے ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کئی ایسے بے نصیب بدبخت ہونے ہیں جنہوں نے جنگ جمل کی آڑ میں یا جنگ صفین کی آڑ میں اور بعد میں مختلف واقعات کو بنیاد بنا کے اماں جی عائشہ کو یا تو نعوذ باللہ استغفر اللہ بغاوت کرنے والی کا، یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے والی، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے علیحدگی مانگنے والی، اس طرح کے بے بنیاد بے سند باتیں کر کے تو نبی کے حرم پاک کو، آپ کے اہل بیت کو بدنام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے پہلے سے قرآن نازل کر دیا، جو نبی کے گھر پہ بات کرے گا اللہ اس کا بیڑا غرق ہی کر دے گا۔ یہی آیتیں ہمیں کہہ رہی ہیں لولا اذ سمعتموہ، جیسے ہی تم نے سنا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچتے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے، ہمارے اوپر کوئی الزام لگائے تو ہمیں کتنا برا لگے گا۔ تو جو پیغمبر کے گھر والوں پہ الزام لگائے، پیغمبر کو کوئی اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے، غصہ آتا ہے؟ تو یہ انڈائریکٹ رسول پاک کو اذیت دے رہے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں۔ تو جو کسی کے گھر والوں پہ، اس کی بیٹیوں پہ، اس کی بیوی پہ الزام لگائے، سارے کا سارا جو الزام ہے وہ گھر کے سربراہ کے اوپر، کیونکہ عورتوں نے تو گھر میں رہنا ہوتا ہے، چند ایک عورتوں کے ساتھ ان سے تو مرد نے باہر فیس کرنا ہے پوری دنیا کو، ہر بندے نے انگلیاں اٹھانی ہیں اس مرد پہ ہی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرابلم کریٹ کی گئی ان منافقوں کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خالص مومن تھے نا، اور خالص مومن عورتیں تھیں، انہیں کہا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، تمہیں تو سنتے ساری یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس سے بڑا جھوٹ ہے ہی کوئی۔ کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ ان پہ اندھا دھند اعتماد کیا جاتا ہے، اندھا دھند اعتماد کرنا پڑتا ہے، وگرنہ نہ نظام بچ سکتا ہے، نہ سسٹم بچ سکتا ہے، نہ ہی ایمان بچ سکتا ہے۔ کیسے؟ امت کے محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے،
اس کو کہتے ہیں اجماع امت ہے، سب اس بات پہ اکٹھے ہیں کہ جس آدمی نے خود دعویٰ کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کانوں سے رسول پاک کی بات سنی ہے، آقا علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلمہ پڑھا ہے، آپ کی زیارت کی ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کا کوئی واقعہ یا کوئی بات یا کوئی حدیث بیان کرے، اسے تم سمجھو وہ پیغمبر کا صحابی ہے، اور نبی کا صحابی کبھی کی جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتا۔ نبی کے صحابی پہ جرا تعدیل کا حکم نہیں لگتا، وہاں تفتیش ہوتی نہیں ہے، وہاں انویسٹیگیشن ہے ہی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ صحابی جھوٹ بولتا ہے کہ سچ بولتا ہے، یہ کہا جائے کہ صحابی کذب بیان نہیں کرتا ہے کہ صدق بیان نہیں کرتا ہے، یہ کہا جائے کہ صحابی کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے اور صحابی کا جو ہے نا وہ معاملات حقوق اللہ حقوق العباد میں کیسے ہیں، یہ جو تفتیش ہے نا یہ صحابی کے بعد تابعی تبع تابعین کے اندر ہو سکتی ہے۔ کل صحابی عدول، ہر صحابی پہ اندھا دھند اعتماد ہوگا کہ وہ پیغمبر کے بارے میں جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو جب عام صحابی کے بارے میں یہ امت کا عقیدہ ہے تبھی تو ایمان بچے گا، اور اگر ہم صحابہ پہ شک شروع کر دیں گے نا تو پھر شک پیدا ہوگا کہ صحابہ نے تو یہ قرآن پیش کیا ہے، صحابہ نے تو حدیثیں بیان کی ہیں، پھر سارا قرآن مشکوک ہو جائے گا، ساری حدیثیں مشکوک ہے تو رہے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں، پھر ہم بھی مومن مسلمان کہاں رہیں گے؟ تو بعض ایسی شخصیات ہیں جن پہ اندھا دھند اعتماد کرنا پڑتا ہے، اور وہ صرف صحابہ کی جماعت ہے، ان پہ جرا تعدیل نہیں ہے۔ تو عام صحابی پہ اتنا بڑا اعتماد ہو سکتا ہے تو جو سارے صحابہ کی بھی ام المومنین ہے، جو سارے مومنوں کی ماں ہیں، ان کے بارے میں بحث شروع کر دی جائے کہ اماں جی پیچھے کیوں رہی ہیں جی؟ تو یہ سوچنا اور یہ کہنا، یہ بات کرنا کسی مومن کا شیوا نہیں، بلکہ منافقوں نے اگر بات کہی نا وہیں ان کے منہ میں زمین سے کیچڑ پکڑتے، ان کے منہ میں ٹھونس دیتے اور کہتے تمہاری جرت کیسی ہوئی، تم ہماری ماں کے بارے میں بات کہو، ہم تو اس کو پکا سچا جھوٹ کہتے ہیں۔ ہماری جو حقیقی والدہ مکرمہ ہیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہے، ہماری پیاری امی جان، ہمیں ان سے کتنی محبت ہے، ہماری والدہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو جو پوری کائنات کے ایمان والوں قیامت تک کے آنے والے مومن مردوں عورتوں کی ماں ہیں، جن کی اتنی شان ہے، جنت میں بھی وہ خاتون اول اور جنت کے تمام مومنوں کی ماں ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کرے، ہاں قانون بن چکا ہے توہین صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں۔ جو بھی کوئی غلط بات کرتا ہے اور پھر اس پہ قائم ہے اور اس پہ گواہیاں موجود ہیں، اس کو اریسٹ کر کے پکڑ کے عدالت کے حوالے کر دیا جائے۔ خود عدالت نہیں لگانی، قانون ہاتھ میں نہیں لینا، اس کو مار پیٹ کرنا، قتل کرنا یا اس کو نقصان کرنا اس کی املاک کا، یہ جائز نہیں ہے۔ قانون کے حوالے کریں، اس قانون خود سزا دے گا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس معاملے میں فرمایا کہ تم نے صرف زبان سے کہنا ہے کہ یہ پکا جھوٹ ہے، تلوار لے کے اسے قتل نہیں کر دینا، اللہ سزا دے گا۔ انہیں چاہیے تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی دلیل تھی تو 4 گواہ پیش کرتے، 4 گواہ تو لائے نہیں، صرف ایک ہی منافق بے ایمان تھا، اس نے کہا جی دیکھو جی یہ عورت پیچھے کیوں ہے، یہ مفروضے اور فرضی باتیں گھڑ گھڑ کے الزام لگا دیا، تو گواہ تو ہے نہیں، لہذا فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، یہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹے
لکھے جا چکے۔ اللہ کسی کو سچا ایسے ہی نہیں لکھتے، اور اللہ جھوٹا بھی کسی کو ایسے نہیں لکھتے۔ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے جھوٹا رہنا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اس نے سچا رہنا ہے، تو جس کے بارے میں کہا کہ یہ جھوٹے ہیں وہ جھوٹے ہی مرے ہیں، اور جس کے بارے میں کہا نا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، ان کی وفات بھی سچائی پہ ہوئی ہے، جنت البقیع میں دفن ہے، جنت میں ہی دفن ہے، اور وہیں سے اٹھ کے جنت میں ہی جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اولئک هم الصادقون کہا، اور منافقوں کے بارے میں اولئک هم الکاذبون کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کسے رضی اللہ کہنا ہے، کسے لعنت اللہ کہنا ہے، تو جسے اللہ تعالیٰ لعنت اللہ کہہ دیں وہ اللہ کی لعنت پہ ہی مرتا ہے، اور جو اسے اللہ رضی اللہ کہہ دیں وہ ہمیشہ رضی اللہ ہی رہتا ہے۔ 4 گواہوں والا قانون، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی پہ تہمت لگانے کے بارے میں بنایا۔ یہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہی اماں جی عائشہ کے لیے تھا، انہی کی وجہ سے تو یہ قانون بنا ہے، اور پوری امت کی عورتوں کی عزت کو اللہ نے بچا لی اماں جی عائشہ کی وجہ سے۔ اتنا بڑا احسان ہے اماں جی عائشہ صدیقہ کا امت کی عورتوں پہ۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ تو ساری عمر اماں جی عائشہ کا شکریہ ادا کرتی رہیں کہ ہمارا تحفظ کر دیا، وگرنہ کسی ایک بندے نے اٹھ کے الزام لگا کے جناب اسے کٹہرے میں لا کے سزا دلوا دینی تھی۔ تو اللہ کی کروڑ ہا رحمتیں ہوں، لا تعداد برکتیں ہوں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ، باقی ازواج مطہرات پہ، حضور پاک کی بیٹیوں پہ، آپ کی نواسیوں پہ، آپ کے اہل بیت اطہار پہ، اور آپ کے صحابہ اکرام پہ، جن کے ذریعے ہمیں یہ دین پہنچا ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں ایسے ہوا جب سنا تم نے اس واقعہ کے بارے میں، ظن المؤمنون والمؤمنات، خیال کرنا چاہیے تھا مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اپنی جانوں کے بارے میں بلائی والا، وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور وہ فوراً کہہ دیتے یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے، لولا جاءوا علیہ بِأَرْبَعَةِ شُہَدَاء، کیوں نہیں وہ لے کر آئے اس بہتان پر 4 گواہ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، پس جب نہیں لائے وہ 4 گواہ، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پس سمجھ لو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہ، سبحانک اللہ۔